ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے ابو داؤد شریف۔ نکال کے دکھلا دیں، یہ نیچے سب سے تھوڑا یہ ہے ابو داؤد شریف۔ بھائی رضوان صاحب، علم دین کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں یہ ہے ابو داؤد شریف ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ اے بزرگ، ان کو خواب میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ابو داؤد شریف پڑھا کرو۔ الحمدللہ ہے، ہاں الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں ابو داؤد شریف میں ایک عنوان ہے جمعے کے ابواب میں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قدم قدم پر رہنمائی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہاں جمعے کے ابواب میں ایک عنوان ہے، باب الذنوب من الامام عند الموعظہ، باب الذنوب من الامام عند الموعظہ، کہ واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا۔ امام کے، میں تو خیر طالب علم ہوں، لیکن بہرحال جو واعظ و نصیحت کرنے والے حضرات ہیں، کبھی مجمع منتشر ہوتا ہے تو پھر مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے پھر یہ حدیث یہ سناتا ہوں۔ تو بھائی تو اس لیے میں نے آپ کو قریب کیا، الحمدللہ۔ ہاں، دین کی بات قریب ہو کر، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ہمارے بزرگ بھی قریب آ گئے۔ آپ تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں، بھائی کرسیاں لے کر آؤ ہمارے بزرگوں کے لیے، اور بھائی دو طالب علم جائیں وہاں، دونوں بزرگ ہاں کرسی پر بیٹھے تھے نا، کرسی پر ان کو لیے کرسی دیں۔ ہمارے بزرگ پیچھے آ کر بیٹھ گئے، وہ کرسی، الحمدللہ۔ دیکھو الحمدللہ، اللہ نے کیسا جذبہ رکھا ہے، الحمدللہ ہے۔ آپ اوپر ہی بیٹھے جیسے پہلے بیٹھے ہوئے تھے نا، کوئی سہولت ہو نیچے بیٹھنے میں تو پھر وہ الگ بات ہے انشاءاللہ۔ کوئی نیچے بعض دفعہ کرسی پر مسلسل بیٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں چلو نیچے بیٹھے ہوں تو اس میں کچھ اپنے پہلو بدل لیتے ہیں، الحمدللہ ہے، کوئی ہے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہاں ابو داؤد شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے، جیسے بالکل ایسے ہی آپ بیٹھے، بالکل ایسے ہی۔ میں کچھ تو ایسا کچھ یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو اس میں مربع بیٹھنا بھی ثابت ہے، اور اس میں ایک لمبی مجلس ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربع بیٹھتے، یعنی چار زانو بیٹھتے، الحمدللہ۔ یہاں سمورہ بن جندب، یہ باب الذنوب من الامام عند الموعظہ، کہ واعظ و نصیحت کے وقت امام کے قریب بیٹھنا۔ پھر ہمارے بزرگ تھوڑا سا آگے ہو گئے، خود ہی ہمارے بزرگ ہوں، حالانکہ بزرگوں کے لیے میرا وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں، لیکن اللہ نے شوق اور جذبہ رکھا ہے، دین کی محبت اللہ نے اپنے بزرگوں میں، بھائیوں میں، سب میں رکھی ہے، الحمدللہ۔ کہ سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ سب پڑھ لیں درود شریف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر مجلس میں آئے، بار بار آپ کا ذکر خیر مجلس میں آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ یعنی بہت سے حضرات کی ایک کثیر علماء کی رائے یہی ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ ہمارے بزرگ عالم دین مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، وہ فرمانے لگے کثرت سے جو مختصر درود شریف صحابہ کرام تابعین سے منقول ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ لیں حدیث شریف میں یہی درود شریف لکھا ہوتا ہے الحمدللہ، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا باقی کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، لیکن جو مختصر درود شریف صحابہ کرام تابعین سے منقول ہے، یعنی کثرت سے پڑھے جانے والا، وہ یہی درود شریف ہے۔ باقی اور بھی درود شریف کے صیغے ہیں، جو بھی پڑھ لیں برکت ہی برکت ہے۔ ہمارے حضرت اقدس بڑے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی کتابت ہے 40 درود شریف میں خال ان کی باقاعدہ بھائی رضوان صاحب شاید آپ نے چھپوائے ہوں گے مخال ہے 40 درود شریف حضور حضرت شاہ صاحب کی مبارک کتابت سے وہ چھپے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو کوئی بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے۔ 40 فائدے یاد رکھیں، 40 یعنی کتنے؟ یہاں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ یاد رکھیں ہمارے حضرت قاری ابن الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ بڑے قراء میں سے گزرے الحمدللہ۔ میں نے بھی ایک تلاوت حضرت کے سامنے سنی، ہم بادشاہی مسجد میں جب آخری مرتبہ تشریف لائے سورہ الحاقہ پڑھی تھی اس میں، اور بھی ضرب اللہ مثلا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ماشاءاللہ، قرآن پاک زندہ جاوید معجزہ ہے الحمدللہ۔ میرے مخدوم ہمارے حضرت سید انوار الحسن شاہ صاحب دام برکاتہ اللہ تشریف فرما، ہمارے مشہور ہمارے نیک ہمارے بڑے اکابر قراء میں سے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں تشریف لائے، دیوبند کا ہے، دیوبند کے مدرسے کا دورہ کیا، مختلف شعبوں کی وہاں پر نظر کو لے گئے، صفحہ کا تشریف لائے تو پھر حفظ کی ایک درسگاہ میں پہنچے، تو وہاں قاری صاحب سے درخواست کی کہ مجھے ایک رکوع سنا دیں، مجھے ایک رکوع سنا دیں۔ فرمایا جب میں تھک جاتا ہوں تو فرمایا قرآن پاک کی تلاوت سن کے اپنی تھکاوٹ کو دور کرتا ہوں الحمدللہ۔ رحمت سے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی قرآن پاک کی بڑی برکت ہاں کلام اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے الحمدللہ۔ حضرت قاری الباعث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مجھے، اللہ اپنی مہر ان سے پوچھا آپ کی جو تلاوت میں اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بہرحال یہ حضرت سے پوچھا یا ویسے ہے کسی نے بتلایا، فرمانے لگے کہ حضرت کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، ہاں فرمایا درود شریف کی برکت سے الحمدللہ۔ تو بہرحال تو صحیح ایسی کوئی حل ہے جو سنے کہ شاید زیادہ آپ ذرا بہتر جانتے ہوں گے، مجھے کسی نے بتلایا ایسے یاد ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے بھی تشریف لائے رفائی صاحب کے، تو کوئی تکلف نہیں، کسی نے کہا تلاوت کرے بس شروع کر دی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم تو قرآن پاک کی تلاوت الحمدللہ۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ کہاں سے بات کریں، یہ ہے تو حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو یہ بھائی طاہا آپ پیچھے بیٹھے تھے، میں نے کہا چلو اس حدیث شریف پر عمل ہو جائے، الحمدللہ مجلس کی برکت ہوتی ہے۔ حضرت بھائی رضوان صاحب کو میں نے تھوڑا سا قریب کر لیا، الحمدللہ میں نے کہا چلو الحمدللہ دین کی باتیں شربت الحمدللہ ہیں، ہاں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے میں خود بھی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ، کبھی فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، کہیں سن عشاء تو کچھ سفر ہی بہت زیادہ کو ٹوٹے پھوٹے لگے ہوئے ہیں۔ رات وہاں علی پور میں تھا، پھر اس کے بعد ہم پشر کیا، پھر وہاں سے چلے، دھند کا موسم، موٹر وے بند ہے، پھر جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوتے راستے میں ہمارے بھائی سید عزیز الرحمان شاہ صاحب، راستے میں ان کا فون آیا کہ بھائی تو ایسا ہے میں بچوں کو لے آتا ہوں دم کری راستے میں، پھر میں ان کا سادات ہے الحمدللہ۔ اللہ فرمائے آرام کرنا ہو یا چائے پینی ہو، کوئی بھی ہو، میں کہ چائے پی کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ۔ ہمارے اپنے بزرگوں کے بے تکلفی کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ یہاں سالمنٹ چیز پر ہمارے قاری مولانا قاری الواحد صاحب وہاں عالم علی تحفظ ختم نبوت کے منڈی بہاؤالدین کے امیر بھی ہیں، تو وہ شاگرد ہیں حضرت قاری یاسین صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ دارالقرآن فیصل آباد، ان کے شاگرد بھی فرمائے لگے ایک دفعہ رقائی صاحب تشریف لائے تو میں نے جلدی میں ان کو وہ چائے اور بسکٹ وہ پیش کر دی، چائے اور بسکٹ۔ تو قائی صاحب فرمایا کہ ہم یہاں بسکٹ کھانے کے لیے آئے ہیں، بسکٹ کھانے کے لیے آئے ہیں، فرمایا جاؤ پراٹھے پکا کر لاؤ، پراٹھے پکا کر لاؤ یہاں تو فرمایا کوئی ساگ اور مکھن وہ لے کر آ رہا ہے، یہ دیہات کا علاقہ ہے۔ تو چلو بھائی ہم ہے جہاں جہاں الحمدللہ بھائی سب جگہ تو نہیں، جہاں کوئی اگر بے تکلفی کا موقع ہو تو وہاں الحمدللہ محبت سے وہاں بے تکلفی سے الحمدللہ کوئی چیز کھا پی لینا، یہ بھی محبت کا حصہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ موقع محل بھی دیکھ لیا یا رکھنا، کوئی تکلیف نہ ہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، موقع محل دے کر الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سفر میں ایک جگہ حاضر ہوئے تو ساتھ ایک اور بڑے عالم دین تھے، وہ اپنے انداز سے محبت سے گھر والوں کو کہنے لگے ہیں شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، یہ پکاؤ یہ پکاؤ، یہ کرو یہ کرو۔ بڑے حضرات بڑی ہوتے ہیں تو حضرت شاہ صاحب ناگواری کا اظہار فرمانے لگے وہ ہمیں کوئی بھولا، وہ ہمیں کبھی بھولا بھی ہے، وہ کبھی بھولا بھی ہمیں، وہ ہمیں کبھی بھولا بھی ہے۔ ہاں مقصد یہ تھا کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ چلو خیر میزبان ہیں بیچارے بھائی ہیں، وہ پھر بھی بیچارے کچھ نہ کچھ محبت کا اظہار کرتے ہی ہیں، ہم اولا وہ کہے بغیر بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سب بزرگوں کی ادائیں الحمدللہ اس سے راہ ملتی ہیں الحمدللہ کی رحمت سے، کہیں اپنی بے تکلفی محبت کا کہہ بھی دے کوئی حرج بھی نہیں، یہ بھی رہیں سب سلسلے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو فرمائے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی آ جائے کریں انشاءاللہ، برکت ہوتی ہے، مجلس کی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ، یہ ہماری نہیں، یہ میرے دو بزرگوں کا فیض ہے یادنا۔ ہاں خیر اور بھی خیر ذکر خیر آ جاتا ہے اور بھی بہت سی ہستیوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسافر ہیں تقریباً بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی علی رضا بہت سے بزرگوں نے حسن ظن کی بنا پر کچھ اپنی امانتیں سپرد کی یا رکھنا، وہ تقریباً سب دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کرم فرمائے، تعلیمی اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی اللہ انہیں کا ہی فیض ہے، ہم کچھ نہیں، بڑوں کا ہی فیض ہے جو کچھ بھی ہے یاد رہا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ احضر الذکر ودنو من الامام، احضر الذکر ودنو من، ہاں تو حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احضر الذکر ودنو من الامام،
احضروا الذکر ودنوم الامام، کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو۔ یہاں بین سطور لکھا ہوا اقربوا ما امکن، اقربوا یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے قریب بیٹھا کرو۔ اللہ بڑی مہربانی فرمائے۔ میں بھی کبھی وہاں جامع یہاں گاؤں میں بھی اب تو خیر کچھ مصروفیت زیادہ رہتی ہے، لیکن جب وہاں عشاء کی نماز جامع مدنیہ میں پڑھتا ہوں، فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، بعض دفعہ سنتیں دور پڑھ رہا ہوتا ہوں، جیسے ہی سنت بدعت سے فارغ ہو کر الحمدللہ وہاں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تعلیم ہو رہی ہے قریب جا کر الحمدللہ فضائل اعمال کی تعلیم میں شریک ہو جاؤں، الحمدللہ ہے برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ میرا اپنا معمول بھی رہا تعلیم کے زمانے سے لے کر قریب کے زمانے تک، اپنے گاؤں میں حاضر ہوتا، عشاء کی نماز پڑھتا تو عشاء کی نماز کی تعلیم الحمدللہ خود کرواتا جب وہاں ہوتا ہے، یعنی تعلیم کے زمانے سے لے کر قریب تک، اور فجر کی نماز کے بعد درس الحمدللہ اللہ کی رحمت سے فجر کی نماز پڑھتا درس آ کر خیر کی بات نے پہنچا دیا کریں۔ یہاں ایک عرب مہمان تشریف لائے، رائم نے وقت لگا رہے، جملہ بڑا اچھا کہا، جملہ بڑا اچھا کہا، فرمائے لگے العلم لیس لہ نہایہ ولکن لہ بدایہ بلغوا عنی ولو آیا، العلم لیس لہ نہایہ ولکن لہ بدایہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ علم کی انتہا نہیں ہے، علم کی انتہا نہیں ہے، کنارہ نہیں ہے علم کا یا کرنا، لیکن اس کی ابتدا ہے ابتدا، کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی معلوم ہو آگے پہنچا دے، ایک آیت ہی معلوم ہو تو آگے پہنچا دے، دین کی ایک بات ہی معلوم ہو تو آگے پہنچا دیں بس الحمدللہ۔ ہمارے بعد محدثین کا انداز یہ بھی رہا کہ وہ مجمع عام میں حدیث شریف کی اجازت دیتے، سب کو دیتے، یاد رہا مقصد یہ تھا کہ جس کے پاس جو بھی کوئی حدیث کی بات خیر کی بات پہنچے بس وہ آگے پہنچا دیا تھا الحمدللہ۔ اجازت کی 3 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ اجازت الغیر المعین لغیر المعین، یاد کرنا کہ جن کو اجازت دے رہے ہیں، کوئی محدث مجمع عام میں اعلان کر دے کہ میری طرف سے آپ سب کو سب حدیث کی اجازت ہے الحمدللہ۔ میرے پاس ایک مہمان تشریف لائے، فرمانے لگے مکہ مکرمہ میں حضرت مکی صاحب نے، حالانکہ غیر عالم بیچارے ہیں، نہیں مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں، لیکن فرمانے لگا مجھے حضرت نے حدیث شریف کی اجازت دی الحمدللہ۔ میں کہ حضرت نے اسی پر عمل کیا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ چلو آپ کو بھی اجازت ہے، سب کو الحمدللہ۔ بھائی رضا صاحب یہاں آپ سے چلو جو خیر کی بات سنے ہیں بس یہ ہے کہ اس میں ذرا اطمینان ہو اس کی صحیح طرح سے سننے کا، پھر اس کو آگے پہنچا دیا جائے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ باقی کوشش کریں، اگر موقع ملے تو الحمدللہ پڑھتے بھی رہے انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا پڑھتے بھی رہے، اللہ کی سیکھتے رہے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہر ہمارے حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں لگ جائیں الحمدللہ۔ ضرورت پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو ہمارے بھائی کچھ ہمارے حضرات یہ ہے سرکار کے حضرات کہتے رہتے ہیں نا کہ یہ بھی شامل کرو، میٹرک بھی شامل کرو، یہ بھی کرو۔ بھائی اللہ کے بندو کوئی دماغ کو ٹھیک کریں، آپ کیا کریں، کیا کہیں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ دیکھ لیں یہ میٹرک سے اوپر آپ دیکھ لیں کتنے شعبے ہیں۔ کسی نے ڈاکٹر بننا ہو تو وہ صرف آگے نہیں، وہ پوری اپنی محنت ڈاکٹری کے اوپر لگائے گا، انجینئرنگ کو ساتھ نہیں ملا سکتے۔ یاد رکھنا کتنے شعبے ہیں، یاد رکھنا۔ اور پھر آگے آپ دیکھ لیں یہ طب کے اندر کتنے شعبے ہیں، کتنے کوئی ناک کان کے یا رکھا ہے، گلے کے وہ الگ ہیں، یا رکھنا دل کے ڈاکٹر الگ ہیں، یا رکھنا ہے، یعنی دل کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ جب یہ ظاہری علوم میں بھی کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، وہاں 2 چیزوں کو ملانا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، 2 فن کو ملا کر پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ انجینئرنگ کی نہیں کر سکتا ساتھ، ورنہ دونوں وہ دونوں کا بیڑا غرق کر گیا کرنا ہے، نہیں ہے پھر تو وہی ہوگا نہیں ہے۔
نیم کیا آتا ہے نیم ہاں کیا ہے نیم دردی خطرہ تھان اور بھی ہیں کئی چیزیں یاد کرنا ہاں نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان ہر نہ بس بالکل ہے نہیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ بالکل بات بجا ہم ہے مجھے 45 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے چٹائیوں پر سن 75-76 سے نکلا ہوں یا کرنا ان چٹائیوں پر یا کرنا رائن مرکز میں داخل اب بھی میرے کروں اللہ دعوے سے بچائے اب بھی کچھ نہیں آتا ہے جا کر بس یہی تعارف ہے کچھ نہیں آتا ہے ہاں اور کیا جا کر ہے اللہ اپنی مہربانی فرما لگ رہا دعوے نہ کیا کریں یا کرنا ہاں اللہ کو مٹ جائیں یا کرنا کچھ نہیں یا کرنا نہ اللہ خوب پڑھیں نا اللہ ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں آگے ہیں وہ باقی رہا عرض کرتا رہتا ہوں مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں یا کرنا ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے اللہ بتایا اب آپ بتاؤ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے مجھے امید ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں رحم اللہ کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں اگر کوئی بھائی بالکل قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہے پڑھنا شروع کر دے میں بھی بسم اللہ کروا دیتا ہوں الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رحم اللہ ہے صبح گھر پر ایک نوجوان تشریف لائے ہوئے میں خیال وہاں پر بیچارے ملازمت کرتے تھے وہ قاعدہ لے کر آئے ہوئے کہہ رہے مجھے قاعدے کی بسم اللہ کروا دے اللہ کا شکر ہے ان کو پھر میں قاعدے کی بسم اللہ کروائی میں نے پڑھا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان بھائی کوئی ضروری نہیں کوئی بخاری شریف سے ہی ہے یہ سب خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہیں لیکن میرا کروں صرف اسی کے اوپر بخشش کا انحصار نہ رکھیں آگے ہاں راستے کے کانٹے سے ہی بخشش ہو جاتی ہے اللہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش ہونی قاعدے کی الف با تا سے بھی بخشش ہو جاتی ہے الحمد للہ ہاں بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش ہونی اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے آپ کو کوئی بھائی ایسے ہیں جو بالکل قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں آ رکھنا بھائی لیاقت پڑھ رکھا ناظرہ تو پڑھ رکھا ہے ہاں اللہ خوش رکھے الحمد بہت اچھا الحمدللہ بھائی کیا نام بھائی کا بیٹھ نہیں کھڑے نہیں کر رہے ہیں بھائی محمد قرآن پاک پڑھ رکھا ہوگا ہے جزاک اللہ خوش رکھے بیٹھ جائے قرآن پاک کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے میں جانتا ہوں باپ محنت مزدوری کرنے والے ملازمت کرنے والے کھیتی باڑی دکان دفتر اور بچوں کے بارے میں خواہش یہی ہے آپ حضرات سے بھی کہتے ہوں گے میں بھی سفر میں بیچارے محبت سے کہتے رہتے ہیں دعا کریں اللہ ہمارے بچے ہیں ان کے سینوں کو قرآن پاک کے نور سے بھر دے رحمہ اللہ ہاں اللہ اپنے ہاں باقی سکول کالج کے بچے یہ ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں مجھے ان کی بڑی فکر رہتی ہے جمعے میں عرض کرتا رہتا ہوں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی ہے کہ اللہ ہمارے ان بچوں کی اللہ ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے اور دائیں بائیں کی غلط ہواؤں سے اللہ ان کی ذمہ داری ہے جو سکول کالج کے بچے ہیں جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے جہاں اپنے ایمان کی حفاظت وہاں اپنے ساتھیوں کی اپنے بھائیوں کی ایمان کی بھی چوکیداری کرنی ہے باطل اگر باطل کے اوپر ہو کر باطل کی محنت کر سکتا ہے آپ حق کے اوپر ہو کر کیوں نہیں محنت کریں گے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما خوب اپنے بھائیوں کی اور ہے انشاءاللہ ایسا نہیں الحمدللہ جاری ہے اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ نے رکھا ہے سلسلہ الحمدللہ اللہ بھائی عدنان ہے میرے بھائی نام بیٹھے جو شدرے والے سے نا اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمایا وہ کئی ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ وہ شادرے سے میں خاص ساتھی ہیں جیسے موقع ملتا ہے شادیوں کو لے کر نا بیچارے آ جاتے کبھی یہاں آ گئے کچھ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں اپنے حضرات سے وہ ملواتے رہتے ہیں الحمد للہ اللہ کا رکھا ہوں اللہ اب یہاں جمعے میں سب جگہوں میں ہی ایک آدمی نہیں بھائی علی رضا ایک آدمی نہیں یاد رکھنا بھائی یہ ہمارے نیک اساتذہ ہیں علماء کرام ہیں جہاں بھی چاہے جمعے کے خطبے کا سلسلہ ہو دروس کا سلسلہ ہو سب کے سینے یہ خیر کے چشمے ہیں الحمدللہ ہاں
رقائی صاحب تشریف فرما. آپ حضرات کی تلاوت کی برکت سے کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما الحمدللہ. قرآن پاک کی تلاوت سن کے یا اپنے بچوں کو قرآن پاک یاد کرانے کا شوق، حفظ کا شوق پیدا ہو گیا الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ خوب ہے محنت سے الحمدللہ. تو بھائی اللہ تعالیٰ اللہ ہے یہ سب شعبے خدمت کے ہیں یاکنا. ہاں یہ طب کا شعبہ ہے، ڈاکٹری کا شعبہ ہے، اب یہ سب خدمت کے ہی شعبے. ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان کر سکتے ہیں یاکنا. اللہ تعالیٰ اپنی ہے. رات وہ روڈ بنا ہوا تو میں آیا ہوں. خیر اچھا پہلے کئی دفعہ ہوا تو روڈ بیچارہ ہے درمیانہ سے تھا، لیکن اب اللہ کا شکر رات کو الحمدللہ وہ روڈ سے آئے وہ اوپر پہ نہیں احمد پشرکیہ سے آگے وہیں سے روڈ پھر خانے وال تک آگے جی ٹی روڈ تو الحمدللہ بنا ہوا. اور ساتھ ساتھ کچھ وہ لکیریں لگی ہوئی پیلے رنگ کی جس سے پھر دھند میں دیکھنے میں کچھ آسانی ہو گئی. اب یہ سفر میں یہ سارے یہ سارا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ. اللہ کی رحمت سے پورا نظام عرض کرتا رہتا ہوں. شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے الحمدللہ. کوئی نہیں بتائیے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تمام روزی کے بہانے ایک بس سادہ سی بات الحمدللہ جو جنت کی راہ بتلانے والی وہی روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے. یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے. جم جائیں سچائی کے اوپر یاد رہا ہے، چاہے آپ کو جتنا مرضی گھاٹا نظر آئے ایک دفعہ جم جائیں صحیح پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ کی بدا آتی ہے. اللہ اپنی مہربانی. آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں دیکھو بیچارے کتنے سال انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیے اور اب آپ دیکھ لیں اللہ کی کیسی مدد یاد رہا. اپنے سادہ سے ہتھیاروں سے یا کرنا اپنے خودکار ہتھیاروں سے اور ان کے وہ جو کیا ہیں ان کے ٹینک تھے یا جن کے اوپر کو بڑا ناز تھا. یہ دنیا کے بہترین ٹینک ہیں، وہ اس طرح اڑتے ہیں جیسے کہ مٹی کی دیوار اڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ اپنی قوت کی نشانی دکھلا رہے الحمدللہ. مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کا دار و مدار صرف اسباب کے اکٹھا کرنے پر نہیں ہے. اسباب تو بقدر استطاعت ہی بقدر ہمت اکٹھا کرنے کا حکم ہے، بلکہ بعض دفعہ اسباب نہ ہونے کے برابر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کرشمے ظاہر ہوتے ہیں. جنگ بدر میں آپ دیکھ لیں 13 سال مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم برداشت کیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کیسی مدد. اللہ اپنی میں ظلم کے دن گھڑی مقرر ہوتی ہے، اس گھڑی میں پتہ نہیں کتنا اللہ اپنے قریب کر رہے ہوتے ہیں اور کفر کے لیے وہ ڈھیل ہوتی ہے جاگنا. وہ گھڑی جاگنا ہے ظلم ظالم کے لیے ڈھیل ہوتی ہے جاگنا. مثلا پھر وہ گھڑی بھی آتی ہے ظالم یہ خون کے آنسر ہوتے ہیں، خون کے آنسر ہوتے ہیں جاگنا. بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. یہ سب آپ کے ہیں روزی کے بہانے، سب جنت کے ہی بہانے ہیں. یہ سب خدمت کے ہی شعبے ہیں. اللہ ابھی اب میں آپ کو یہاں کتاب طب نکال کر دکھاؤں، وہاں طب کے متعلق حدیث ہیں، علاج معالجے کے متعلق حدیث ہیں، دم کا ذکر ہے باقاعدہ، رقیہ دم یاد کرنا، یہ سب علاج معالجے ہیں. ہاں وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ. علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی گھڑی لمبی ہو جائے سمجھو یہ گھڑی پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری گئی الحمدللہ. حوصلہ دے دیا کریں. ہاں خود بھی حوصلے میں رہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی حوصلہ دیں الحمدللہ. ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہاں فلسطین سے مہمان تشریف لائے ہوئے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی ہوا. نابلس کے رہنے والے تھے، اب تو خیر وہ ترکی میں ہے یاکنا، یہ مقبوضہ علاقہ ہے وہاں کے تھے. اللہ بڑے اچھے عالم تھے یاکنا محمد.
اللہ تعالیٰ میں ٹوٹی پھوٹی عربی میں کوئی تھوڑی بہت مجھے خیر کوئی جب بولنا شروع کر دیں پھر کچھ نہ کچھ اللہ کروا ہی دیتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہمان آ جائیں، کچھ تھوڑا بہت تکلف ہوا ہے شروع میں، پھر کوئی اللہ کھول بھی دیتے ہیں، تبھی وہ کھل جائے، وہ کلمات بھی اللہ کہلوائی دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک حدیث یہ بھی سنائی ان کو، میں بخاری شریف جلد ثانی میں کتاب المرضیٰ میں حدیث شریف، جس سے دل کو حوصلہ ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے۔ تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، دل کو مرہم یہ آخرت کی باتوں سے لگتی ہے۔ ہاں حدیث شریف میں ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، ایک دفعہ سب پڑھ لیں، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ الحدیث میں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ ہاں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، میں نے فلسطینی اپنے بھائی تھے عالم دین، ان کو سنائی فرمائی تو آپ نے عجیب فرمان سنایا، عجیب فرمان کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں۔ ہاں یعنی جان میں، مال میں، اولاد میں کوئی آزمائشی گھڑی لے آتے ہیں، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی اور حادثہ کوئی پیش آ جاتا ہے۔ جیسے ابھی فلسطین میں ہمارے سارے بھائی آزمائشی گھڑی سے گزر رہے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں، یعنی ہر طرح کی آزمائش ان کے اوپر ہے۔ تو فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو آزمائش کی ہے تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، اور پھر اس پر صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، صبر اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ نا اللہ اپنی مہربان، اللہ اپنی مہربان، حالات آتے ہیں ہمارے پر بھی آتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تھا، کچھ وہاں ایک اس پہلے خروج عہدہ کا سلسلہ ہوتا تھا، 10 سال مجھے اللہ نے ساتھ بخشی، وہاں سعودی عرب کا اقامہ رہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو وہ پھر وہاں اس وقت جو مقیم حضرات تھے ان کے لیے پھر خروج عہدہ کا ایک مسئلہ ہوتا تھا، اس میں تھوڑی وہ کفیل وہ خروج عہدہ وہ لگاتا تھا، پھر سفر کر اس کے بغیر سفر نہیں۔ ایک دفعہ کافی اس میں انتظار کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ کے ہر کام تو اس ایک دفعہ ایسا 3 جمعے اللہ نے پڑھوائے۔ ویسے تو میں جلدی نکلتا ہوں کہ مدر اللہ کا ٹھہرو یہاں تمہارا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی تو ان دنوں میں وہ اب بار بار وہ کام میں کوئی تاخیر ہو رہی تو وساوس بھی آتے ہیں، شیطان بھی تو ایسے موقع پر وساوس ڈالتا ہے نا۔ اللہ کتنی اچھی جگہ رہ رہے، لیکن بس کچھ وہ ذمہ داری ہوتی ہیں پیچھے کی، طلباء کی کچھ اس کام تو ان دنوں میں یہ شیخ وہاں مسجد نبوی شریف کے امام ہیں شیخ محسن قاسم غالب، شیخ محسن قاسم یا شیخ محسن قاسم غالب ان کا نام ہے۔ وہ جمعہ خطبہ دے رہے تو اور بھی کہنے لگا، فرمایا مجھے یوں لگا یہ جملہ میرے لیے کہا تو خطبے میں یہ جملہ کہا، ان حسن الظن باللہ واجب، سبحان اللہ، کہ ان حسن الظن باللہ واجب، اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ اللہ کیسی پیاری بات ہے، ان حسن الظن باللہ واجب، اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے۔ اللہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں یہ اللہ نے یہ ایمان کا یعنی توکل کا بہت اعلیٰ مقام اللہ نے ہمارے فلسطینی بھائیوں میں بچوں میں عطا فرما رکھا۔ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، جب میں مینا میں تھا وہاں پر ایک نوجوان کھڑے ہوئے، میں نے پوچھا من عین، کہاں سے؟ فون کہنے کا فلسطین۔ تو حالات ان دنوں میں بھی حالات کچھ نہ کچھ چلتے رہتے تھے نا، چل رہے تھے فلسطین میں۔ تو میں نے فوراً پوچھا کیف احوال فلسطین، کیف احوال فلسطین، فلسطین کے حالات کیسے؟ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اللہ یکفی اللہ یکفی اللہ یکفی، ایسے وہ دل سے بول رہے تھے ہاں میں ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ ہمارے لیے کافی، بس اللہ کوئی نہیں، دائیں بائیں بالکل کوئی نظر ہی نہیں، کوئی دھیان ہی نہیں آ کر۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، وہ تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ ہاں اللہ، ہم اپنے بھائیوں کی اگر ان کے ساتھ تعاون کریں یہ ہماری خوش بختی ہے، یاد رکھنا۔ ہاں ہماری ہے اور کر رہے ہیں، اللہ کا شکر یہ نہیں کہ الحمدللہ اللہ عوام میں اللہ نے بہت جذبہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی ذات اگر بالکل کسی میں میرے کروں ان کے ساتھ ہمدردی کا بالکل اگر جذبہ نہ ہو کوئی ہے کہ کسی دے، پھر تو بالکل خطرہ ہے کہیں وہ نفاق کی موت نہ مرے اگر ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تو بہرحال یہ حدیث شریف میں نے سنا دی الحمدللہ، تاکہ قریب رہ کر الحمدللہ دیکھو کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاء سب جڑ کر بیٹھے ہوئے اگر۔ ہاں اللہ دین کے ابھی حدیث شریف میں آتا، دیکھو آگے بھی دیکھ لیں، پھر میں احضر الذکر ودنوم الامام کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو۔ فإن الرجل لا يزال يتباعد، ایک آدمی ہمیشہ نیک مجلس میں وہ دوری اختیار کرے گا، دوری اختیار یہاں تک کہ جنت میں بھی اس کا داخلہ پیچھے ہو جائے گا الحمدللہ۔ ہاں وَإِن دخل، اگرچہ داخل تو ہو جائے گا ایمان کی برکت سے، لیکن یہ دین کی بات سننے سے قصاً اگر دوری اختیار کرے گا، دور بیٹھے گا، دور یاکنا، تو خطرہ ہے کہیں جنت میں بھی داخلے میں تاخیر نہ ہو جائے الحمدللہ۔ ہاں پوری توجہ سے الحمدللہ، پوری طلب سے، پورے شوق سے یاد رہا۔ ہاں دین اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی میں بھی وہاں فضائل بتلائیں، فضائل اعمال کی تعلیم میں چاہے سنت دور پڑھ کر فارغ ہوتا لیکن پھر کوشش کرتا وہاں قریب جا کر الحمدللہ، وہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے بس وہاں جا قریب جا کر بیٹھوں الحمدللہ۔ اللہ دین کی بات سننے میں حرص کا اظہار کرنا اور طلب کا اظہار کرنا، ہاں یہ بھی الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے جامع قاسم میں پڑھتے تھے کہ چبڑ جی میں جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ ویسے نہیں، آپ کو لاہور شہر کے درمیان میں اللہ نے پہنچا رکھا ہے۔ ہم نے یہ جگہ ہے 4 آنے 8 آنے میں خریدی ہے۔ کہتے ہیں اللہ پہلے یہ کہتے تھے پاکستان کا دل لاہور ہے اور لاہور کا دل چبڑجی ہے، یاد رکھنا یہ، اور چبڑجی کا دل ہمارا مرسہ محمدیہ بالکل ہو جہاں ہوائی جہاز کا پر لگتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی موقع محل کے لحاظ سے شاید یاد رکھنا یعنی بہت ہے، یعنی جس میں چاروں طرف کی سڑکیں اور آنے جانے میں سہولت الحمدللہ، اور یہ جگہ بھی اللہ کا شکر ہے بڑی آسانی ہے اللہ نے دے دی اپنی رحمت سے انشاءاللہ، جس میں سہولت الحمدللہ۔ لیکن یوں نہیں بیٹھ کے نہیں، بڑی اس کا بھاگ دوڑ کرنی پڑی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی، یہ مسافر کو پتہ ہوتا ہے کن کن گھاٹیوں سے گزر کر پہنچتا ہے اگر۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ سفر میں جائیں گے آپ بھی دیکھ لیں راستے بھی کتنی ظاہر سفر میں بھی کتنی مشکلات ہوتی ہیں کہیں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کل جا رہا مجھے تو خیر آنکھ لگ گئی اور میرے بیٹے وہ گاڑی چلا رہے، کہتے ہیں وہ ایک جگہ ٹریفک بلا آتی ہے کوئی 1.25 گھنٹہ کھڑے رہے اگر، بڑی مشکل سے پھر وہاں سے نکلے۔ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دھن پھر اس میں پھر اور ہے، اللہ تعالیٰ بس اللہ پاک پہنچا ہی دیتا ہے۔ اللہ جلسے والے وہ کہتے ہیں تاخیر سے پہنچے، بھی اللہ کے بندو تم ہمارے ساتھ آتے نہیں اگر پھر پہنچے گا تاخیر کا کیا چیز ہوتی ہے اگر تو تم نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے تبصرہ کر لیتے تھے تاخیر نہیں۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ بھائی کوئی مسافر پہنچے ہیں کم از کم کوئی شکل تو بنائے اگر اللہ کم محبت سے پیش ہے ان سے کر اللہ۔ ہاں تمہیں اپنے جلسے کی پڑھی جا رہا، ہاں آخر وہ بھی چلو ٹھیک وہ بھی ہو ہی جاتا ہے انشاءاللہ، لیکن محبت سے پیش آئے، کوئی مہمان باہر سے آ جائے کم از کم یاد رکھنا اللہ اور ان سے محبت سے پیش آئے اور بات بڑے اچھے۔ یہ جگہ میں صحیح والے میں پہنچا تو کچھ تاخیر، لیکن وہ بڑے عالم دین تھے اپنے مجمع کو اور ان کو نا تسلی دے رہے، فرمائے اور فرمانے لگے پکا ٹائم تے اسرائیل دا ہی ہوندا ہے، پکا ٹائم تے اسرائیل دا ہی ہوندا ہے۔ ہاں باقی تے راضی ہی ہوندے نے، باقی راضی ہوندے نے یار، پکا ٹائم تے انہاں دا ہی آکر رہا او بڑے ٹائم تے آندا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نہیں الحمدللہ کوئی ہو جاتے ہیں، کوئی مہمان کوئی تاخیر ہو بھی جائے الحمدللہ کوئی نہیں، خندہ پریشانی سے آ کر الحمدللہ۔ میں نے پچھلے جمعے بھی الحمدللہ کو جو جمعہ تاخیر میں وہ تاخیر والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بالکل آدھی رات قریب آپ نماز کے لیے تشریف لائے، نماز ہے اور آپ کے پیارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، میں نے بلکہ میں اللہ رقائی صاحب ماشاء اللہ یاد ہی آ رہے تھے مجھے، کل پرسوں یاد ہی کر رہا تھا میں رقائی صاحب، میں چلو ماشاء اللہ پھر
نیک مجھے کہیں نہ کہیں سفر میں ہوں گے ہمارے ماشاء اللہ نیک اساتذہ الحمدللہ. چلو آپ حضرات کی آمد سے دل و خوشی سے بڑھ جاتا ہے. اور بھی بھائی رضوان صاحب جب موقع ملے آ جائے گا, گھر میں نہ بیٹھا کرو, میرے پاس آ جائے گا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہر, وہاں چائے ملے گی یہاں چاہ ملے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. ہاں یہ شربت ملے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. یہ دین کی باتیں شربت ہیں, اور یہ شربت 1400 سال سے چلا آ رہا ہے الحمدللہ. ہاں کتنے حضرات نے ہیں یہ یعنی فقہاء, محدثین, علماء کرام, اولیاء کرام, غوث, قطب ابدال, اور میں کروں اور ہم ہر مسلمان گنہگار سے گنہگار مسلمان اس شربت کو پیتے آ رہے ہیں, اور اپنی یعنی اللہ ان کو دونوں جہانوں کی سعادتوں سے نواز رہے ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ کے رحمت. میرے حضرت بھی کہ کبھی ہر کی مجلس میں باہر کی خواہشی ہوتی کہ فوراً پہنچے کچھ مہمان. اللہ کا شکر ہے ایک دفعہ میں خیر پہنچا تھا, اللہ کا شکر ہے. کبھی راستے میں کوئی تھوڑی بہت تاخیر, ایک دفعہ جلدی پہنچ گیا. اگلے دن کچھ فرمایا پہلے جمعے کو تو جلدی آ گئے تھے, اب کیوں لیٹ آ گیا. لیکن اندازہ یہ تھا کہ جلدی بھی آ سکتے ہیں. ہم بولا اللہ ہر کی شفقت تھی مجھ سے ہر گئے. ارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کبھی تاخیر ہو جاتی, فرماتے دیر کر دیا آپ نے, کیوں نہیں آیا. اللہ بلا کر پھر اپنے کمرے میں کبھی گھنٹہ بٹھائے رکھتے. مغرب کے بعد جاتا تو پھر عشاء کمرے سے سب کو باہر کر دیتے. فرمایا تم چلے جاؤ, میں نے باتیں کرنی ہے. پھر ہاتھ پکڑ لیتے, یوں ہاتھ پکڑ کے بس الحمدللہ گھنٹہ. فرماتے آپ مبلغ ہیں, مبلغ, کیا معلوم آپ کے ذریعے میری یہ خیر کی باتیں آگے پہنچ جائیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں, ان کو صرف معلومات کی نیت سے نہیں, نیک باتیں خود بھی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق اور آپ حضرات بھی عمل کے جذبے سے سنتے ہیں, اور مزید ان کو آگے اللہ پاک کی ذات اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں کوئی مصروفیت ہو پھر کوئی ہے نہیں, جب موقع ملے الحمدللہ, ہفتے میں آ گئے, مہینے میں آ گئے, سال میں آ گئے, دور والے ساتھی ہوں, کچھ ساتھی سفروں کی مصروفیت, جب موقع ملے پھر آ گئے اپنا گھر ہے الحمدللہ. باقی میرا محبت سے کہنا کہ بھئی آپ آ جاؤ, یہ محبت کا حق ہے, یہ کہتا ہی رہوں گا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ریڈی والے کو تو ہرس ہوتی ہے, کوئی بھائی ریڈی پر پہنچ جائے ایسے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ وہ تو ہر مسافر کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ کریے آ جا میری ریڈی پہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ. یہ بھی جنت کا سودا ہے انشاءاللہ سب کے لیے. جزاک اللہ. یہ تو بھائی یہ آپ کی برکت سے ہمارے بھائی رضوان تھوڑا سا پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے میں نے فری حدیث شریف سنائی الحمدللہ ہے, تاکہ شربت پلا دوں انشاءاللہ. اب انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ خیر ادھر پر معمول کر لوں گا انشاءاللہ. بھائی توحا بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے الحمدللہ, دیکھو برطانیہ سے آ گئے اور یہاں پہ تھوڑا سا پیچھے آ کر بیٹھ گئے, اور قریب بیٹھوا کر رہنا ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ. آپ کی بھائی ڈاکٹری کی تعلیم بھی, یہ طب کے شعبے, یہ بھی خدمت کے شعبے ہیں. آپ دنیا دار نہیں دین دار الحمدللہ. ہاں میں ہسپتال میں تھا, وہاں پہ کچھ ڈاکٹر صاحبان بیچارے آگے محبت سے, تو ایک بھائی ڈاکٹر صاحبان کو کہنے لگے کہ آپ نے مریضوں کی تو دیکھ بھال کرنی ہے, وہ تو آپ کی خدمت ہے, آپ بیمار پرسی کی نیت کر لیا کریں, عیادت کی نیت کر لیا کریں, عیادت کی نیت کر لیا کریں, 70,000 فرشتے آپ کو مفت مل جائیں گے الحمدللہ, جو صبح و شام مغفرت کی دعا کریں گے. وہ تو حدیث میں آتا ہے, وہ داؤد میں بھی ہے. صبح کسی مریض کی یاد کے لیے جائیں, کسی کی بیمار پرسی کے لیے 70,000 فرشتے شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں. شام کو جائیں تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب ان کو میں نے بتلایا, کہنے لگا اب میں جب بھی مریضوں کو دیکھتا ہوں تو پہلے عیادت کی نیت کر لیتا ہوں. میں کہ چلو تاکہ ہمیں یہ دعا مل جائے الحمدللہ. یہ سب خدمت کے شعبے. میری آنکھوں میں سفید موتی آ گئے جا کر. ہمارے ہر بھائی رضوان صاحب اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے, بیچارے لگے رہتے ہیں, کوئی دل کا عارضہ ہو بیچارے, کبھی وہاں ہے ڈاکٹر ہسپتال میں, وہاں پر الحمدللہ. اور ایسی آنکھوں کا مسئلہ ہوا, ڈاکٹر علی تھے بھائی علی رضا سے, یہ درمیان کے کتنے محبت کے سلسلے ہوتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے تو ہے ہر بھائی رضوان صاحب نے ان تک پہنچایا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. تو بہرحال ہے یہ آنکھوں میں سفید موتی آ گیا. میرے لیے کتاب کا دیکھنا مشکل ہو گیا, مطالعہ کرنا مشکل ہو گیا. اللہ
بہرحال پھر انہوں نے بڑی محبت سے آپریشن کیا. دیکھو یہ ہمارے یہ سکول کالج کے بچے ہیں، ان میں بھی اللہ نے بڑا ادب و احترام رکھا ہے الحمدللہ. میں نے ان سے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ کوئی وقت آپ بتلا دیں. آگے سے کہنے نہیں میں نے وقت نہیں دینا، آپ نے دینا ہے وقت. آپ کے پاس کون سا وقت یار اللہ ہے؟ اگر رات کے 2 بجے بھی کہیں گے میں کلینک کھول لوں گا اور آپ کو آپریشن کر دوں گا. اب یہ محبت ہے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ نے بڑا ادب و احترام رکھا ہے. ہر مسلمان میں خوبیاں، یہ مسلمان کا سینہ ہے نا یہ خوبیوں سے بھرا ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے چاہے مدرسے کے طلباء ہوں، دیکھو نیک مجالس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے. سکول کالج کے بچے سب یاد آنا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں اللہ نے ایسی نہیں طبیعت میں اللہ نے سلامتی رکھی ہوتی ہے، طبیعت بڑی نیک ہوتی ہے، قلب سلیم ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر طبیعت میں ایسی نیکی الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہمارے اللہ ہمارے جانتا ہمارے بزرگ ہیں، ان کے بیٹے ہیں بیٹے میں جہاں جانتا. اب ان کی گھر والی ان پر ہاتھ تک اٹھاتی تھی، ہاتھ تک اٹھاتی، گھر والی ہاتھ تک اٹھاتی تھی. لیکن بیچارے وہ بڑے شریف الطبع بالکل ایسے کبھی زبان سے کوئی کلمہ نہیں آ گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے ان کے صبر کی برکت سے اور برداشت کی برکت سے آج گھر بسا ہوا ہے الحمدللہ. اور اب ان کی اولاد بھی اور بچے بھی الحمدللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے گھر والی کا مزاج آزمائش ہوتا ہے خامند کے لیے، اور کبھی خامند کا مزاج آزمائش ہوتا ہے گھر والی کے لیے. ایک اللہ والے بزرگ ان کی گھر والی بڑی سخت مزاج کی، بڑے کڑوے کڑوے بول بولتی. باقی سے کہتے آپ جتنی مرد کڑوے بول بولیں میں ان کو لڈو اور گلاب جامن سمجھوں گا. لگاؤ زور لگاؤ زور لا. کوئی بیچاری بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. میں کہ اس کے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ والے حضرات ہوتے ہیں بھائی نہیں کوئی نہیں ایسا. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ نے بہت بڑا تحمل برداشت الحمدللہ ہے. آ جاتی ہے طبیعت میں کبھی کبھی آ جاتی ہے گھر. وہ اللہ تعالیٰ اپنے کتنے گھر ٹھنڈے کیے ہیں آپ کو اندازہ نہیں آ کرنا. یہاں ایک ساتھی آئے بالکل کہتے میں تب جا رہا تھا گھر والے کو یہاں، پھر ان کو خیر کی بات پھر احادیث مبارکہ دین کی باتیں سنا کر ان کو دل کو ٹھنڈا کیا، اور پھر اللہ کا آج گھر بسا ہوا ہے الحمدللہ. تیری لگانے کیا مشکل ہے یاد نا. اور مفتی جمیل احمد صاحب تھامر رحمۃ اللہ علیہ بعض لوگ آتے کہتے میں نے اپنی گھر والی کو غصے میں طلاق دی ہے، غصے میں طلاق دی ہے. ہر فرماتے کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے نا. غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے. لا یہ جیلیں غصے سے بھری پڑی ہیں نا. اللہ اپنی مہربانی فرمایا. آپ غصے کا انجام پھر آپ دیکھ لیں پشیمانی ہوتا ہے اللہ. اس لیے بہت ہیں گھروں میں آپ ہے بہت احتیاط کے ساتھ رہا کریں. آ جاتی ہیں حالات آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اور الگ ہو جایا کریں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ پاک بہت سی شاید مسورات تک بھی کسی نے خیر کی باتیں ہیں پہنچ جاتی ہیں ان کو ہی بتلا دیا کریں. الحمدللہ خیر کی باتیں دین کی باتوں سے ہی دل ٹھنڈے ہوتے ہیں. یاد رہے. اللہ اپنی بارگاہ میں حوصلہ ملتا ہے. آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. یہاں بتاؤ چلو میں کچھ وقت کم رہ گیا، کہ گھڑی بھی تیز چلتی ہے. بہرحال ہے میرے ماموں عرصہ دراز سے تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں. وہ صرف تبلیغ کے کام کو نبیوں والا کام سمجھتے ہیں اور دین کے باقی شعبوں کو غیر اہم جانتے ہیں. بھائی ہمارے تبلیغی جماعت والے چونکہ بیچارے ان کو دین کا جو شوق ہے اور ہے دینی ہے وہ چونکہ اس مبارک رستے سے ملا ہے تو بیچارے چلو یوں سمجھیں کہ وہ اپنے نے بس وہ ان کا جو بھی حال ہے نا اس حال میں وہ معذور ہے. اتنا ہی کہہ لوں اور کیا کر.
امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدوس رحمۃ اللہ علیہ ہم دورہ تفسیر میں فرمائے لگے نصرالعلوم میں ایک بابا جی تھے، وہ ہر شیخ صاحب سے ملتے تو تبلیغ جماعت کے بزرگ تھے، سیدھے سادے تھے۔ ایک دفعہ شیخ صاحب کو فرمائے لگے، شیخ صاحب کہنے لگے کہ آپ نے سب کام کر رہے ہیں، دین کا کام نہیں کر رہے، آپ سب کام کر رہے ہیں، دین کا کام نہیں کر رہے۔ اور کہنے لگے بابا جی دین کا کام کیا ہے، دین کا کام کیا ہوتا ہے، دین کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے چلے پڑ جائیں، چلے پڑ جائیں، چلے پڑ جائیں۔ پھر یہ پڑھنے پڑھانے والا کام کون کرے گا؟ پڑھنے پڑھانے والا کام کون ہے؟ اللہ کرے، اللہ کرے، جاؤ آؤ نکلو۔ یہ سنا کر پھر مسکراتے بھی تو بعض پر غلبہ حال ہوتا ہے۔ چلو بھائی آپ نے جو غلبہ حال ہے نا، بس وہ جو عمل ہے وہ انہی کے ساتھ ہی خاص ہوتا ہے۔ چلو ان کو اپنے اس نیک جذبے میں معذور سمجھے ہیں۔ ہاں الحمدللہ۔ چلو جو غلبہ حال والا جو عمل ہوتا ہے وہ قابل اعتراض نہیں ہوتا ہے، یاد رہے۔ ہاں آگے نا، ہاں بس وہ قابل عذر ہوتا ہے، وہ الحمدللہ ہے، وہ انہی کے ساتھ ہی خاص ہوتا ہے، کوئی نہیں انشاءاللہ۔ بلکہ ہمارے ہر مولانا پالنپور صاحب طرف فرمائے لگے دین کے کام کے لیے غلبہ حال بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اللہ جو بھی کام کرنا ہو اس کے لیے کچھ نہ غلبہ تو ہونا چاہیے۔ بھائی اگر بالکل سب کو برابر رکھیں، وہ بھی ہے تو پھر وہ پھر 2-4 بجے لیٹ جائے کام کے لیے کچھ نہ غلبہ حال الحمدللہ ہے انشاءاللہ۔ کہ کوئی حل نہیں انشاءاللہ۔ ہمارے جماعت والے بھائی سب یہ دین کے شعبے برحق ہیں الحمدللہ، سب نے کوئی بیچارے 2-4 ہوتے ہیں، ورنہ سب میں الحمدللہ بڑی طبیعت میں نیکی الحمدللہ، ادب و احترام الحمدللہ۔ کچھ 2 بھائی کو بیچارے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ دیکھیں کہ ان کو کس ماحول سے نکال کر لائے ہوئے حضرات، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں تو بہرحال ان حضرات کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ دین کے سب شعبے برحق ہیں، کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ، محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے، کسی کی تنقیص نہ ہو، یاد رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہاں باقی دین کے باقی شعبوں کو غیر ہم جانتے نہیں، سب نہیں، کوئی 2-4 بیچارے کوئی ہو جاتی ہے ان سے بھول بھال۔ اللہ تعالیٰ اپنے اور غیر ہم جانتے ہیں۔ بیت و تصوف و سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دین کے یعنی تبلیغ سے ہٹانے کا ذریعہ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھو بعض چیزیں جو جذبہ ہے نا وہ نہیں، الحمد دین کے سب شعبے برحق ہیں، کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ، محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے الحمدللہ، کسی کی تنقیص نہ ہو ہے۔ ہاں بس وہ جو کوئی کسی سے کوئی ایسا کوئی لفظ نکلے تو بس یہ سمجھو ان کے لیے پھر آپ دعا کر دیا کریں کہ اللہ ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے دین کے سب شعبوں کی محبت اور عظمت نصیب فرمائے، آپ یہ دعا کر دیا کریں۔ وہ پھر ان کا وہ ایک کا فعل ہوگا، وہ سب کا نہیں ہے، یاد رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اپنے روزگار پر بھی توجہ نہیں دیتے، نکاح کی عمر بھی گزرتی جا رہی ہے۔ اچھا چلو بھائی اللہ تعالیٰ کرے۔ ہاں کہ میرے ماموں عرصہ دراز سے تبلیغ جماعت سے واپس ہیں، اپنے بھائی ہاں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو کوئی کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے الحمدللہ، وقت بھی لگائیں لیکن ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، یاد رہے۔ ہاں اللہ اپنے ہاں ایک ہے، اپنا کوئی بندوبست کر کے کوئی متبال بندوبست کر کے جائیں، ورنہ جو گھر کی جو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، سب کا خیال رکھے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ عرض کرتا رہتا ہوں جس لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا عبادت ہے۔ میرے دائی جان تھے، ان کا پہلا نام میاں جی کانٹولہ تھا، میاں جی کانٹولہ، بعد میں پھر حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام میاں جی نور محمد رکھا، نور محمد یاد کرنا۔ اچھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا دین کی بات جاری رکھنے کی گنجائش، آخر میں اکٹھا بھی جواب دے لیں گے۔ تو بہرحال
اور مجھے یاد ہے پاکستان بنا ہندوستان سے اسی جگہ کا تشریف لائے تو شروع میں وہاں اپنی کھیتی باڑی بھی تھی، ہندوستان میں اپنی کھیتی باڑی، اب تک وہاں ہماری حویلی موجود ہے جہاں پرانے، اب تو خیر وہ چلی گئی، اپنی زمین بھی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہاں آئے تو شروع میں حالات بھی آئے، پھر ایک عرصے تک یاد رکھنا ہمارے گاؤں کے حافظ صاحب بھی اور داجا مرحوم مجھے بتلایا ہے رات کہ کپڑا خرید کر لاتے اور پھر پھیری لگاتے تھے، پھیری لگا کر نا مختلف گاؤں میں دیہاتوں میں جا کر اپنی بس وہ پھیری لگا کر تھوڑا تھوڑا وہ کپڑا بیچتے تھے۔ اس سے پھر جو آمدن ہوئی یا کرنا، پھر اس سے پھر 1.5 سال کے لیے اس وقت تبلیغی جماعت میں گئے، یہ ایران عراق شام سے ہوتے ہوئے، اور پھر آخر انہیں پیدل جماعت گئی، اور پھر آخر میں حج کر کے واپس لوٹے، 1.5 سال میں واپس آئے۔ تو بھائی بڑے اوپر اپنی حق حلال کی روزی کمانا، یہ بھی دین کا ہی حصہ ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تو سب نے کوئی ایک حضرات کوئی 2-4 حضرات بیچارے کوئی بھول میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نہیں اپنا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، دین کے سب شعبوں سے محبت رکھیں الحمدللہ ہے۔ ایک دفعہ اکٹھا اذان کا جواب دے لیں، آخر میں بھی دے سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بھائی ہم بہت پریشان ہیں، آپ یہ ضرور پڑھ لیں۔ اس ختم بخاری کے حوالے سے عرض ہے کہ رات کو 12:30 بج جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم بہت پریشان ہیں کیونکہ میں نے کسی مہمان کو نہیں بلایا، لیکن بہت سے مہمان خود آ رہے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، ان کا کیسے اکرام کروں؟ کبھی خیال آتا ہے چوری کروں، کبھی کیا۔ ہماری رائے یہ ہے کہ بس آپ مسجد میں ہمارے دستار فرما دیں۔ شیطان عجیب خیال ڈال رہا ہے دل میں، نہ اب تک کپڑا لیا ہے نہ سردی کا سامان، مہمانوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ بھائی میرا تو اپنا مزاج یہ نہیں تھا بالکل، ہاں نہ کوئی ایسا کوئی اکٹھ کرنے کا، کچھ ساتھی نے کچھ شروع کر دی ہیں سلسلے، مجھے خود اس چیز کا اندیشہ رہتا ہے یا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمایا، کچھ زیادہ مجمع میں اکٹھا کوئی لمبا کچھ میرا خود مزاج نہیں ہے ان چیزوں کا، نہیں ابھار کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بس یہ کوئی رسم نہ بنے کچھ، میرا بھی بھائی رضا کو اس بارے میں سوچیں سے یاد رکھنا، میرا تو خیال یہ تھا کہ ہمارے ہر شیخ موسر بس کچھ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس کچھ جگہوں میں کچھ ہو جاتی ہے، کچھ اس میں لوگ خیر کی بات سن لیتے ہیں، اس لیے جس رات اہم پر شکیہ میں تھا تو وہاں، لیکن زیادہ جو اس میں جو آگے غلو کر جاتے ہیں نا ساتھی، آپ نہ بلائیں یا رکھنا کسی کو، یا نہ بتائیں نہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی کچھ تھوڑی بہت جو خیر کی بات ہے وہ اس لیے سے ہو جاتی ہے جلسوں میں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کچھ دیر سویر اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال قربانی تو پھر چلو تھوڑی بہت کر ہی لیں گے انشاءاللہ ہے، اللہ اپنی مہربانی۔ کچھ ساتھی ایسے ہوں تو اپنے اساتذہ کرام سے مل لیں، جن ساتھی نے پرچی لکھی ہے مجھے مل لیں، پھر بعد میں انشاءاللہ کوئی اللہ کوئی شکل نکال دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال ہمارا بالکل مزاج نہیں ہے یہ کوئی ہار ہور پہننے کے، وہاں میں اللہ تعالیٰ یہ بالکل اس چیز کے نہیں بھائی، اگر یہ چیزیں اگر بڑھتی ہوئی آئیں تو میں نے بالکل ہم نے بھائی بند کرنی، بھائی ہماری ذات صاحب نہیں ہے بالکل، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارا خود میں نے پہلے بھی کوئی جلسے پہلے نہیں کیے الحمدللہ، کبھی ہمارا کوئی مزاج ایسا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن کچھ اس میں کیا بھائی علیزہ صاحب کیا رائے ہے، کچھ جگہوں میں فائدہ بھی ہو جاتا ہے، کچھ اس پر بھی نظر ہوتی ہے۔ ہمیں وہاں سیال کوٹ میں گیا، وہاں بھی بڑا مجمع آس پاس سے
میں بھی ایک طالب علم اور بھی حضرات خیر کلمات کہہ گئے الحمدللہ، بس ماشاءاللہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی نہیں دارالعلوم دیوبند میں بھی ایسے وہاں بھی الحمدللہ حضرت شیخ الاسلام سے آخر مدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت دعا فرماتے ہیں، اور خیر میں بہت سا مجمع شریک ہوتا، دعا میں شریک ہوتا، ایسا بھی تھا۔ تو بہرحال ہے ایسے خیر مدارس میں بھی سالانہ جلسہ ہوتا تھا ایسے۔ تو باقی ہے طلباء ہیں وہ اپنی ہے، اور آپ ہے نہ کریں، اگر آ جائیں تو تھوڑا بہت انتظام تو میں خیال ہوتا ہی ہے، جب پہلے دن تو مہمانوں کا انتظام کرتے ہیں کھانے کا ہے کر آپ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ باقی ہے کہ بھائی کوئی اللہ کوئی زیادہ مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رہاں کے جو ہماری دستار بندی ہوئی، میں گجرانوالہ میں تھا، وہاں سے الحمدللہ بس میں آ گیا، کوئی گھر سے کوئی میرا خیال مجھے آ نہیں پڑتا کہ شاید والد صاحب بھی حیات تھے اس وقت، لیکن والد صاحب بھی نہیں تشریف لائے، وہ اپنے گھر پر ہی تھے، میں ہی بس گجرانوالہ سے جامع شفیع حاضر ہوا اور اپنی دستار بندی کروا کے واپس گجرانوالہ چلا گیا، بس کسی کو کوئی معلوم بھی نہیں کیا۔ تو وہ کوئی ہے آپ نہ اکٹھا کریں، نہ کوئی اہتمام کریں کسی کا، یہ کس نے کہا ہے آپ کو الحمدللہ؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے زیادہ کوئی جبے والا یہ کچھ چیزیں یہ بس یہ چیزیں ابھی سے پہننا شروع کر دیا آپ نے، ہم سے تبھی تک نہیں پہنا جاتا، یا کرام اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ پاڑی باندھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اگر ابھی تک نہیں ہوتی، اگر تو بہرحال ہے انشاءاللہ۔ پھر کوئی ساتھی ایسے ہیں جن کے انفرادی کوئی ہو تو الحمدللہ کوئی ایسی حالت ہے تو وہ پھر الگ مل لیں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ بلائیں رشتہ داروں کو، آئیں گے تو ان کو کہیں بس ہمارے سے کھانا کھا لیں، بس نہ کریں آپ اہتمام، ہمارے سے میں تھوڑا بہت انتظام تو ہوتا ہی الحمدللہ کر لیں، باقی آرام کا بھی تھوڑا وہ تو قربانی کرتے رہتے ہیں لوگ، ویسے بھی خیر ہیں، سفروں میں ضرور پیش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اب میں کل گیا، کل پر سفر میں تھا، اب آرام کا موقع نہیں ملا، بس پھر وہ سواری میں لیٹ گیا، پہلے بھی سفر کیا ریل گاڑی میں سیٹ نہیں ملتی تھی، بس وہیں وہ جہاں بیت الخلاء ہے جو استنجا خانہ ہوتا ہے وہاں دروازے قریب ہی اپنی چادر بچھا لیتے، وہاں پہ لیٹ جاتے، بس الحمدللہ ہو جاتا گزارا۔ تو آپ نہ کریں بھائی، ساتھی نے پرچی پہلے بھی لکھی ہے، اگر یہ پھر بھائی علی رضا مولانا علی رضا صاحب سے ملنے ہیں، ان کی صورت حاضر ہیں، دیکھیں ہاں باقی اجتماعی طور پر ہماری طرف سے کوئی ایسا کسی کا کوئی اہتمام کا نہیں ہے الحمدللہ، ہم نے تو بخاری شریف کا جو آخری سبق تکرار کروا دی ہے، باقی ہمارے قابل حضرات تشریف لے آتے ہیں، ان کی نیک کلمات آپ مزید سن لیں گے، چلو فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ، وہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے سلسلہ، باقی آئندہ مزید دیکھیں گے انشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ حضرت شاہ جی اس میں کیا رائے ہے؟ ویسے یہ کچھ دونوں پہلو ہیں، ویسے سلسلے میں کچھ جو آخری سلسلے ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ، کچھ نہ کچھ اور یا ہاں اپنے ٹھیک ہے انشاءاللہ کی رحمت سے، ہاں کوئی ہماری جیسے تبلیغ جماعت والے ہیں بیچارے ہیں اپنا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ کر لیا انشاءاللہ۔ بھائی رضا صاحب کیا اس میں رائے ہے آپ بھائی کی کوئی؟ ہاں پر ہاں جی، ہر بھائی علی رضا صاحب سے آپ مل لیں، پھر اپنا انشاءاللہ مشورہ کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ عرض ہے کہ بہن کی کم سمجھی کی بنا پر اس کا شوہر نہ بستا ہے نہ چھوڑتا ہے، غالباً ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے، آپ نے یا رحیم یا ودود وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ پڑھنے کے لیے فرمایا، کیا یہ پڑھتے رہیں؟ ہاں ضرور پڑھتے رہیں انشاءاللہ، اللہ سے دعا ہے اللہ بہنوں کے نصیب کو اللہ پاک کی ذات نیک کرے اور ان کے گھروں کو اللہ آباد کرے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت چاہیے، ہاں پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ نیک مقصد کے لیے دم کر دیا کریں۔ ہمارے قاری محمد اسامہ سالم صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائے، اللہ صحت تندرستی سے نوازے۔ جس سے مشورہ کیا جائے اس میں کیا خوبی ہو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائے کہ وہ امین ہو امانت دار ہو، آپ کا خیر خواہ ہو جاتا ہے۔ ہاں ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہو امانت دار ہو، آگئی نا؟ ہاں
بہرحال اور آپ کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو یا میں آپ سے 1 سال جامع شفیہ میں آپ سے دورہ حدیث کا حصہ پڑھا، جمعہ اور آپ کی مجلس پر آتا رہا، جس سے بہت فائدہ ہوا۔ بھائی فائدہ ہوا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا، آپ حضرات کی محبت سے طلب سے تشریف لے آتے ہیں، وہ خیر کا جملہ ہے۔ اخلاق محمودہ، تبلیغ دین میں اخلاق مذمومہ، اخلاق محمودہ اور زہد کے بیان تک مطالعہ کیا۔ اب 1 سال ہو گیا ہے آپ کی صحبت میں حاضری نہیں ہوئی۔ تینوں ذکر اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جاری، کرتے رہیں انشاءاللہ، جب موقع ملے آ جائے گا۔ بھائی الحمدللہ اب کچھ عرصے سے یہ خیال آ رہا ہے کہ جو نیکی کر رہا ہوں یہ اللہ کروا رہے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اس سے خوشی بھی ہوئی اور غم بھی کہ میں کہیں گناہ تو نہیں کر رہا۔ نہیں بھائی، ہر نیکی کی ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی نیکی ہو بھلائی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یا اللہ محض آپ کی توفیق سے ہوا ہے الحمدللہ، اور کوئی شک نہیں۔ اور کوئی غلطی ہو جائے اس کی نسبت اپنے طرف کریں، اپنے نفس کی طرف کریں کہ یا اللہ یہ نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ گناہ اور شروع کر پھر خیال آتا ہے غم آدمی خود کرتا ہے، تو میں کبھی کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، مگر پھر ڈر لگتا ہے۔ بس ڈرتے ہی رہیں الحمدللہ، اللہ پاک کی ذات اللہ عافیت سے رکھے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کا۔ میں نکاح کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، میرا روزگار کمپیوٹر IT سے وابستہ ہے۔ IT ٹھیک پڑھا ہے بھائی، بس پڑھ دیا میں نے اندازے سے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں نکاح کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں جو دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے کام سے منسلک ہو، کیونکہ یہ کام باپردہ شریعت کی حدود میں رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں رہنمائی۔ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلو بھئی آپ کا شعبہ ہے تو اگر کوئی آپ کے شعبے کے متعلق اگر ہے گھر والی مل جائے تو چلو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جیسے ڈاکٹر حضرات ہیں، اگر ان کی گھر والی بھی ڈاکٹر ہو تو چلو بھائی انشاءاللہ مشورے میں آسانی رہے گی الحمدللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ وہ ہم مزاج مل گئے نا، کوئی حرج نہیں، دعا کر۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ نیک صالح۔ بس میں 1-2 میں چند منٹ رہ گئے، آپ پانی پی لیں بھائی، سب کو دعوت ہے الحمدللہ۔ بھائی صاحب سیاب ہے، جزاک اللہ۔ دیکھو میرا اتنا کہنے سے آپ پانی پی لیں، مجھے دعوت دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا الحمدللہ۔ ہاں پھر پانی 3 سانس میں پینا مسنون ہے، اولا ہے، اور ایک حدیث شمار ترمذی میں گزری 2 سانس میں ہی پی سکتے ہیں، اس میں 2 سانس سے پانی پینے کا ذکر آتا ہے، تو کبھی 2 سانس سے پی لیں، اور کبھی بار بار پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے گلا خشک ہونے کی وجہ سے یا کوئی ہے، تو ایک گھونٹ میں ایک گھونٹ ایک سانس میں بھی پانی پی لیں تو گنجائش ہے الحمدللہ۔ خلاف اولا ہے، لیکن خلاف اولا اور جواز آپس میں جمع ہو سکتے ہیں ضرورت کے موقع پر۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الحمدللہ۔ یاد ہے ایک نیک عالم دین حدیث شریف سنا رہے، فرمایا بسم اللہ پڑھ کر پانی پئیں، آخر میں الحمدللہ کہیں، جب تک پانی پیٹ میں رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا الحمدللہ۔ ہاں ماشاء اللہ الحمدللہ۔ نوادر الرسول کے حوالے سے حدیث شریف سنائی الحمدللہ۔ جزاک اللہ، بہت اچھا بھائی ہیں۔
میں نے جعلی سرٹیفکیٹ کے ذریعے وفاق کا داخلہ بھیجا ہے، میرے پاس ثانیہ کی سند بھی ہے، اس سال کا بھی رابعہ کا امتحان دینا ہے، اب میں کیا کروں؟ بس بھائی اب کیا کریں؟ بس میرے حضرت تو فرمائے کوئی ضرورت نہیں سرٹیفکیٹ کی، کرو۔ حضرت فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اگلا لفظ کہنا میرے لیے مشکل، اب کیا کہوں، الگ ہی پوچھے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یعنی حضرت فرمائے تھے کہ یہ شرطیں لگانا ٹھیک نہیں ہے، یاگنا ہے، ہاں حرکت یہی تک بالکل شرطیں لگانا، اللہ اپنا بس وہ کچھ لگا دی، ہم کیا کریں یاگنا، ہاں پھر اس میں پھر وہ بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، حضرت کی تو رائے یہی تھی یاگنا، یہ شرط لگانا ہی ٹھیک نہیں ہے یاگنا، ہاں اللہ تعالیٰ۔ ہمارے رشتہ دار بہن کا رشتہ کے لیے دعا کریں، اکثر جگہ پر بات چلی لیکن کسی نہ کسی وجہ سے انکار ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی ذات بہنوں کے نصیب کو نیک کرے اور خوشیوں سے بھر دے، ترقی اور استقامت کے لیے علمی اور عملی میدان میں کسی بڑے کا ہونا ضروری ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں قدم قدم پر تربیت فرماتے رہیں، میں مکتب کی استاد ہوں اور 4 بچوں کی ماں، گھریلوی مصروف خاتون، آپ مجھے آسان طریقے سے اللہ تک پہنچا دیں۔ بھائی اللہ میاں کا رستہ بہت آسان ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے دو، قدم قدم پر اپنا ہم ایک سانس میں چھپا ہوا اللہ تعالیٰ کا رستہ، ہاں، اور وہ سانس جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزر رہا ہے، بس وہ سانس جنت کا سانس ہے، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت اور نیک مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کی جنت تو گھر کی 4 دیواری میں، ہاں کوئی باہر کا کام بھی ہو وہ بھی اپنی حیاداری کے ساتھ ہیں، اپنے پردہ داری کے ساتھ وہ بھی کر سکتی ہیں اپنے اللہ۔ دوسری بات یہ کہا جاتا ہے جب انسان دوسروں کو دعوت دیتا ہے تو انسان کی اپنی بھی تربیت ہوتی ہے، لیکن میں جتنی مرضی دعوت دوں خود کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی نیت سے، پھر بھی میری اصلاح نہیں ہوتی، بس اصلاح کی کوشش جاری رکھنی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ بس کوئی کسی بات کی دعوت دیں، بس اس میں یہ بھی بس یہ دھیان کر لیا کریں کہ یا اللہ سب سے پہلے مجھے اس بات پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اور آگے بھی پھر بھی کوئی عمل میں فرق لگ جائے تو گھبرائے نہیں، اپنی نیک کام کی دعوت دیتے رہنا ہر حال میں، انشاءاللہ خود بھی اللہ اس پر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے بچپن سے، اور بچے کے اندر کھانے کی ہر وقت کچھ کھانے کو دے دو، اگر کسی بڑے کے اندر ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ میرے اندر دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے بچپن سے ہی، اور بچے کے اندر کھانے کا لالچ بہت، ہر وقت کچھ کھانے کو دے دو۔ بہرحال کوئی حرج نہیں، دیکھو اپنی حق حلال کی روزی سے کوئی اچھا کھانا کھا لیں، اچھا کپڑا پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ اپنی حق حلال ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بس اس لیے بہو اپنی حق حلال کی روزی سے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی مزید تبلیغ دین ہے، بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے حضرت خوب کھاؤ خوب ہی بات کرو، یا کر ہے اپنی طبیعت کا موافق ہو، اپنے حق حلال کی روزی سے کھا بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب یہ کوئی مجاہدہ اتنا نہیں ہے کہ کھانا کم کریں، بعد نے کھانے کم کیے، طبیعت میں ذوق پیدا ہوا، پھر آگے عبادات میں سستی اور کمزوری پیدا ہونے لگی، بھائی اب وہ مجاہدہ نہیں، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا لیا کریں،
خوب کھائیں، چاہے وقفے وقفے سے کھا لیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اگر بچہ مار اس کو بھی کھلائیں الحمدللہ، ہو اس کو بھی اس نیت سے کھلائیں کہ یہ بڑا ہوگا، اس میں قوت آئے گی، جسم میں قوت آئے گی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا مجاہد بنے گا انشاءاللہ کی رحمت. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے. بہرحال کیا وقت ہو گیا، اب نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ کی رحمت سے. الحمدللہ اللہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پرچیوں کا جواب رہ گیا ہو تو مجھ سے الگ پوچھنا انشاءاللہ.